جو جتنا بھی بڑا نمازی بن جائے، جتنا بڑا تہجد گزار بن جائے، جتنی بڑی داڑھی والا اور عمامے والا بن جائے، اور کتنے ہی وہ قرآن کریم ختم کرنے والا کیوں نہ بن جائے، تسبیحات در تسبیحات کو پڑھنے والا کیوں نہ بن جائے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کے حوالے سے اگر اس کا نظریہ یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب انبیاء میں آخری نبی نہیں بلکہ ان کے بعد کوئی اور بھی نبی ہے، اس کے سارے اعمال ایک طرف، لیکن اس کا یہ کفریہ عقیدہ ایک طرف، اس کفریہ عقیدے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نہ اس کی نماز کا اعتبار ہے، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ ذکر و اذکار کا، نہ تسبیحات کا، نہ صدقہ خیرات کا، اس لیے کہ دین کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کو پھر ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ یہ چیز کوئی آج کل کے دور میں نہیں ہے کہ فطرہ قادیانیت جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا کوئی پہلا نہیں ہے یہ شخص، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے دور سے ہی یہ سلسلہ شروع ہے۔ مسیلمہ کذاب تھا، اسود عنسی جیسے لوگ اس زمانے سے ہی انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، رسالت کے دعوے کیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں، جب تک حضرت صدیق اکبر نے ان کا قلق نہیں کیا آپ سکون اور اطمینان سے نہیں بیٹھے۔ یہ کوئی ایک عام اور معمولی سی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرے حبیب نے خود ارشاد فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، بے شک میری امت کے اندر ان قریب 30 جھوٹے آئیں گے، میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہر ایک کیا کہے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ دعوے نبوت تو کریں گے، رسالت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، لیکن میں تمہیں اپنی زبان سے یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ جب پیغمبر نے خود ہی کہہ دیا، اپنی زندگی ہی میں کہہ دیا، اور خود قرآن نے یہ بات کہہ دی، تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے علماء نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی، تقریریں کی، لٹریچر لکھے کہ امت کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ پیغمبر کے بعد کر رہے ہیں یا کریں گے یا ان کی زندگی میں کیا، وہ سارے کے سارے جھوٹے اور مکار اور کذاب ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات کو بھی جمع کیا گیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تقریباً 110 آیات کو جمع کیا، جس سے انہوں نے مسئلہ ختم نبوت کو ثابت کیا، اور احادیث میں سے تقریباً 200 سے زائد احادیث کو جمع فرمایا، جس میں اللہ کے حبیب کو آخری نبی بتلایا گیا ہے، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ 200 سے زائد احادیث اس کے اندر جمع ہے۔
بے شمار کتابیں ہیں، تحقیقاتی کام اس کے اندر ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دوں اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی بھی چاہیے، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں قادیانی فتنہ پرور، یہ اعتراضات مسلمانوں کے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں اور ان کو باور کرواتے ہیں، یار ہمیں تم کیوں کافر قرار دیتے ہو؟ ہم تو تمہاری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ تمہارا اور ہمارا ایک جیسے ہے، پھر ہمیں تم کیوں کافر قرار دیتے ہو؟ اس سوال کا جواب دماغ میں پکا بٹھائیے گا۔ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان ہمارے جو دین سے دور اور نافرمانیت کی وجہ سے وہ بھی کہہ دیتے ہیں، یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نماز بھی وہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پھر تم لوگ ان کو کیوں کافر قرار دیتے ہو؟ بظاہر تو اس کے اندر ساری باتیں درست ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے، مسلمان ہونے کے لیے صرف اللہ پر ایمان لے آنا اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے۔ بات کو سمجھیے گا، مسلمان ہونے کے لیے صرف اللہ پر ایمان لے آنا اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آنا کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب تک اس کے ساتھ اس چیز کا انکار نہ کرے، جب تک کہ اس کے ساتھ اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ اللہ کے نبی پر میں ایمان بھی لے کر آتا ہوں اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو مانتا بھی نہیں، اور جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تب جا کر اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، بس کافی ہے، نہیں۔ ان پر ایمان لانے کے بعد یہ عقیدہ اور نظریہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ اب کوئی اور نبی نہیں ہے، تب جا کر آپ کا ایمان کامل ہوگا اور آپ مسلمان شمار کیے جائیں گے۔ اب دو چیزوں کو تو آپ مان رہے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ نہ آپ کی توحید کام کی ہے، نہ آپ کی رسالت۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس پر میں ایک دو واقعات عرض کیے دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، ان کو اللہ کے حبیب نے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا، جس نے پیغمبر کے دور ہی میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو جانے کے بعد یہ ان سے سوال کرتا ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر کو نبی اور رسول مانتے ہو؟ حضرت خبیب نے کہا جی میں اللہ کے نبی کو نبی اور رسول مانتا ہوں۔ اب اس مسیلمہ کذاب نے دوسرا سوال کیا کہ تم مجھے بھی نبی اور رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو حضرت خبیب نے اس وقت عشق اور مستی کے اندر ڈوبا ہوا ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا کہا؟ جملہ یہ کہا حضرت خبیب نے
کہ جو بات تم کر رہے ہو میرے کان اس بات کو سن نہیں رہے، میرے کان اس بات کو سن نہیں رہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، فرمایا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو میرے کان تمہاری اس بات کو سن نہیں رہے۔ انکار کر دیا، ماننا تو دور کی بات ہے، میرے تو کان ہی سن نہیں رہے کہ تم کہہ کیا رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ اب دوبارہ اس نے یہی بات پوچھی، حضرت خبیب نے پھر انکار کر دیا۔ اب جو ہی انہوں نے انکار کیا، اس ظالم اور بدبخت نے حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا۔ پھر پوچھا مجھے اللہ کا نبی اور رسول سمجھتے ہو؟ حضرت خبیب نے پھر جواب دیا کہ میرے کان تمہاری اس بات کو نہیں سن رہے۔ اس ظالم نے حضرت خبیب بن زید کے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا۔ اسی طرح وہ بار بار پوچھتا رہا، حضرت خبیب کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت خبیب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اب اس واقعے میں آپ دیکھیے کہ حضرت خبیب نے توحید، اللہ کی توحید کو بھی مانا، اللہ کی توحید پر ایمان بھی رکھتے تھے، اور رسول اللہ کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ لیکن صرف یہ دو کافی نہیں، بلکہ جب مسیلمہ نے اپنی نبوت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت خبیب نے انکار کر دیا کہ نہیں، وہ دونوں باتیں تو صحیح ہیں، لیکن تیرے بارے میں یہ اقرار کر لوں کہ تو اللہ کا نبی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ معلوم کیا ہوا اس واقعے سے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف توحید مان لینا اور رسالت مان لینا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ غیر نبی جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور پیغمبر کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے اس کا انکار نہ کر دے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ بات کیا ہوگی سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں دوستوں بٹھا لے کہ اگر کوئی یہ بات ہمیں کرتا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کو مسلمان آپ کیوں نہیں قرار دیتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے، رسول اللہ پر بھی ایمان ہے، ان کے رسالت کو بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے پھر ان دو باتوں کا اعتبار نہیں ہے، اور ختم نبوت کا جو انکار کر دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ لہذا یہ جواب آپ ان لوگوں کو بہتر انداز سے دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو فتنہ قادیانیت ہے، اس کے لیے کتنی محنتیں کی گئی، کتنی کوششیں کی گئیں، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور کتابوں کے اندر پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ خاص طور پر نوجوان نسل سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو خصوصی طور پر پڑھیے گا کہ کن قربانیوں کے بعد ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ سن 53 کے اندر جب تحریک چلی تھی ختم نبوت کی، تو لاہور کی سرزمین میں، صرف لاہور میں 10,000 افراد کو شہید کیا گیا تھا۔ لاہور کی سرزمین میں 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ ادھر سے جتھا آتا تھا، مسلمانوں کا نعرے لگاتے تھے، ان پر فائرنگ ہوتی تھی، ان کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ ادھر سے جتھا آتا تھا، ختم نبوت کے نعرے لگتے تھے، ان پہ فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ تو 10,000 لوگوں کو صرف لاہور میں شہید کیا گیا۔ اور یہ تحریک جب پروان چڑھی، ہر شہر کے اندر جو سرکردہ لوگ تھے، جو تحریک کو لے کر چلنے والے تھے، اعلان ہو گیا تمام شہروں کے اندر سے وہ سرکردہ لوگ، وہ علماء جو تھے، ان ساروں کو گرفتار کر لیا راتوں رات، تاکہ یہ تحریک آگے بڑھ نہ سکے۔ سب کو پکڑ لیا گیا، اور وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان تھا جو قادیانی تھا،
یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں کا جو پہلا وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ خان، وہ قادیانی تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے بندوں کو اوپر لے کر آ رہا تھا برسر اقتدار، تاکہ ہمارے قادیانی لوگ اوپر آئے۔ اب سن 53 کی تحریک میں بہت قربانی دی گئی، شہداء کی لانیں لگ گئی، لیکن بظاہر اس وقت یہ تحریک ناکام ہو گئی، اس لیے کہ ادھر سے ظلم اور زیادتیاں اور بربریت بہت زیادہ تھی، تو بظاہر یہ ناکام ہو گئی۔ پھر 53 کے بعد سن 74 کی تحریک شروع ہوئی۔ اس 74 کی تحریک میں محدث العصر حضرت مولانا علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ سلسلے کا آغاز دوبارہ ہوا، اور پھر یہ تحریک ایسے زور و شور سے چلی پورے ملک پاکستان کے اندر، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر 7 ستمبر 1974 کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب ملک پاکستان کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ بڑے بحث و مباحثے ہوئے، بڑے مناظرے ہوئے، بڑے پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث و مباحثے ہوئے، قربانیاں دی گئیں، تب جا کر یہ کافر قرار دیے گئے۔ اور بھٹو جب دستخط کر رہا تھا قادیانیت کے غیر مسلم اقلیت ہونے پر، تو اس کے وہ جملے آج بھی لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ختم نبوت کے اوپر دستخط نہیں کر رہا، بلکہ اپنی موت کے لیے دستخط کر رہا ہوں۔ یہ کوئی آسانی سے نہیں ہوئے۔ آج کل تو ہماری قادیانیوں سے یاریاں اور دوستیاں، کاروبار اور بزنس، شادی بیاہ غم خوشی میں ان کے ساتھ، اور یہ وہ بدبخت ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں جو مجھے اور آپ کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ جل مجدہ کی ذات کو بھی اس نے معاف نہیں کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا، اور کہنے لگا نعوذ باللہ سچا خدا وہی ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ سچا خدا کون ہے؟ جس نے قادیان میں نبی کو بھیجا ہے۔ تو اللہ نے تو اس کو قادیان میں نبی بنا کر نہیں بھیجا، تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ سچا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ خدا کو بھی اس نے جھوٹا قرار دے دیا۔ پھر کہنے لگا میرے ہاتھ میں وہ لوگ بیعت کرتے ہیں جو مجھے ماننے والے ہیں، اور جو مجھے ماننے والے نہیں ہیں اور میرے ہاتھ میں بیعت کرنے والے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے کنجریوں کی اولاد ہیں۔ وہ سارے کس کی اولاد ہیں؟ وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کتابوں کے اندر۔ یعنی پوری امت مسلمہ جنہوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی اور اس کو نبی اور رسول نہیں مانا، وہ سارے کے سارے کون ہوئے؟ کنجریوں کی اولاد۔ یہ حالات ہیں۔ بہت سارے ان کی کتابوں کے حوالے ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف جایا جائے۔ یہ ایک دو حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اس بدبخت نے اپنی گندی زبان سے نکالے تھے۔ یہ بدبخت تو دوستو اب دنیا سے خود چلا گیا، گندی موت مرا، غلاظت کی موت مرا، اور مرا بھی کہاں؟ واش روم کے اندر گر کے مرا۔ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، پھر اس کی موت ایسی ہی آتی ہے کہ واش روموں کے اندر گر کر وہ مرتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اس کو اللہ صحیح طریقے سے موت بھی نہیں دے۔ اس لیے دوستو سن 53 کی تحریک اور پھر اس کے بعد 74 کی تحریک، اور اس کے اندر میدانوں میں مسلمان اترے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ایک بات اور کی وضاحت کر دوں، یہ غیر مسلم ہیں اور غیر مسلموں کی کافروں کی اقسام ہیں۔ قسمیں تو اور بہت ساری ہیں، لیکن 3 قسمیں بتلائے دیتا ہوں غیر مسلموں کی کافروں کی۔ پہلی قسم کے کافر جو عام کافر کہلاتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ کافر ہیں،
اللہ کے باغی ہیں۔ یہ کافروں کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کافروں کی وہ ہے جو منافقین کہلاتے ہیں۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں کیا تھے؟ منافق تھے۔ ظاہری طور پر مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے حقیقت میں کافر تھے اور منافق تھے۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ منافقین کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ تیسرے نمبر پر کافر وہ ہے جس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ یہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ سخت اور زیادہ خطرناک ہے، دونوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ زندیق اور یہ کافر کیسا ہے؟ یہ اپنے سارے کفریہ عقائد اور کفریہ نظریات کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے۔ اپنے کفریہ عقائد کو اور اپنے کفریہ نظریات کو اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے سامنے لاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسا شخص اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں۔ ان کا بھی یہی حال ہے، سارا کفر کرتے ہیں اندر سے اور اپنے کفر کو اسلام کا لبادہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ظاہری حلیے کو دیکھیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، پگڑیاں بھی باندھتے ہیں، ٹوپیاں بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی اور ذکر و اذکار بھی، نوافل بھی، قرآن بھی، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے غلط عقائد، رسول اللہ کے ختم نبوت کے انکار کو اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ زندیق ہیں اور ان دو کافروں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے، ایک آدمی ہے بازار کے اندر، وہ کتے کا گوشت بیچ رہا ہے، کتے کا گوشت، اور سب کو بتا رہا ہے کہ یہ میں کتے کا گوشت بیچ رہا ہوں۔ جب آپ کو پتہ چل گیا، وہ خود بھی بتا رہا ہے، تو آپ یقیناً اس کے قریب نہیں جائیں گے، آپ نہیں خریدیں گے، اس لیے کہ یہ کتے کا گوشت بیچ رہا ہے۔ ایسا دکاندار زیادہ خطرناک نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ یہ کتے کا گوشت ہے۔ ایک دکاندار وہ ہے جو کتے کا گوشت بھی بیچ رہا ہے، سور کا گوشت بیچ رہا ہے، اور لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں بکرے کا گوشت بیچ رہا ہوں، دمبے کا گوشت بیچ رہا ہوں، گائے کا گوشت بیچ رہا ہوں۔ اس حرام گوشت کے اوپر حلال گوشت کا لیبل لگا رہا ہے۔ بتلائیے پہلا دکاندار زیادہ خطرناک ہے، یہ دوسرا زیادہ خطرناک ہے؟ دوسرا خطرناک ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ جیسے کہ یہ کچھ عرصہ قبل گدھوں کے گوشت کا سلسلہ چلا تھا نا، کہ گدھوں کا گوشت ہوتا تھا اور لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ یہ بڑا گوشت ہے، یہ چھوٹا گوشت ہے، یہ یوں ہے اور یوں ہے، یہاں تک کہ کتے کے گوشت بھی پکڑے گئے، لیکن وہ کیا ہے؟ چھپاتے تھے ڈرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ دوسرا دکاندار پہلے دکاندار سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا دکاندار سب کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کتے کا گوشت ہے، یہ سور کا گوشت ہے، میں سب کو بتا کے بیچ رہا ہوں۔ ایک آدمی کتے اور سور کا گوشت بھی بیچے، لیبل اس کے اوپر لگائے کہ یہ تو بکرے کا گوشت ہے، یہ دمبے کا ہے، یہ اونٹ کا ہے، یہ گائے کا گوشت ہے، یہ آدمی اس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ یہی چیز قادیانیوں کے اندر ہے، یہی چیز زندیق کے اندر ہے، یہی چیز یہ تیسرے نمبر والے کافر کے اندر ہے۔ پہلے والے دو وہ بھی خطرناک ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ اپنے کفریہ عقائد، کفریہ نظریات، جس کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگا، ان سارے کفریہ عقائد کے اوپر اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں، اسلام کا لیبل، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یار ہم تو تمہاری طرح مسلمان ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر ہمیں کافر کیوں قرار دیتے ہو؟
اس لیے دوستوں یہ ان دو کافروں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے، کافر تو یہ قرار دے دیے گئے ہیں، اسمبلی سے بل پاس ہو چکا ہے، اب اس حوالے سے تو محنت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان ظالموں کے ساتھ ہمارا ہر طرح کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ خرید و فروخت ہو، نہ خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، نہ محلے میں قرب و جوار میں ان کے ساتھ تعلقات کو رکھا جائے، اور ان کی جتنی مصنوعات ہیں خدا را ان مصنوعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، نہ اپنے دکانوں کے اندر بیچیے، نہ اس کے ڈسٹریبیوٹر بنیے، اور نہ ہی خود استعمال میں لائیں، اور نہ ہی دوسرے مسلمانوں کو استعمال کرانے کی کوشش کریں، بلکہ اگر کوئی کر بھی رہا ہے اس کو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اس کو بتائیے کہ دوست یہ بات درست نہیں ہے، جو آپ کے نبی کا نہیں ہے، جو آپ کے خدا کا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا کبھی بھی بن نہیں سکتا۔ تو کم از کم دوستوں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے تعلقات ان ظالموں سے ختم کیے جائیں اور اپنے کاروبار ختم کیے جائیں، ان کی شیزان کی جتنی مصنوعات ہیں ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے معاشی طور پر ان کو کمزور کیا جائے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ مسلمان واقعی اپنے نبی کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے صرف جان سے نہیں معاشی طور پہ بھی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ ختم نبوت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غیر مسلم فطر قادیانیت اس ملک کے اندر ہے، جو اپنے پر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے غریب مسلمانوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو لڑکیاں، پیسے، کینیڈا کے ویزے دے دے کر گمراہ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے، اور عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اللہ مجھ سمیت ہم سب کو قبول فرما لے۔